अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इमरान खान भारी अक्सरियत और अपने कामयाब मैंडेट के साथ असेंबली में पहुंच गए, जहां इमरान खान की तस्वीर पर पाबंदी थी, इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी थी। आज वो शख्स असेंबली में भी पहुंच गया। उसकी जो एक सियासी पार्टी थी उसने भारी मैंडेट भी हासिल किया। आज इमरान खान के नारे भी पार्लियामेंट में गूंजते रहे, इमरान खान की तमाम टीवी चैनल तस्वीर भी दिखाते रहे। और उसके बाद नाज़रीन, वो लोग जो कहा करते थे कि इमरान खान अब खत्म हो गए हैं, इमरान खान की सियासत को अमली तौर पर दफन कर दिया गया है, कहां हैं वो लोग? ना वो लोग रहे, ना उनका नजरिया रहा। आज इमरान खान की पार्टी भारी अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट में मौजूद थी। आज पहला दिन जो पार्लियामेंट का गुजरा, आज असेंबली में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी। पहला दिन बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तमाम जो पार्टी अरकान होते हैं उन्होंने पहले दिन अपनी हाजिरी को शोर करना होता है और सब लोग इस बात का हलफ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करेंगे। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर साइन किए और फिर यह प्रोसीजर आगे बढ़ा। इमरान खान का मास्क पहने हुए दो शख्स कौन थे? शहरयार अफरीदी और फैसल जवेद एक दूसरे के गले लगकर क्यों रोते रहे? अब इस सारी सूरत हाल का जो नतीजा है वो क्या निकलेगा? क्या ख्वाजा आसिफ ने जिस तरह की आज हरकत असेंबली में की, उनको ये इस तरह की सियासत, इस तरह का जो सारा बिहेव है वो सूट करता है? आज के इस सारे व्लॉग में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान इस वक्त जो असेंबली में उनकी पार्टी मौजूद है और वो सब कह रहे हैं कि मैं इमरान खान हूं, और उनका कहना है कि हलफ लेने के बाद पहली जो सबसे बड़ी तरजीह होगी वो इमरान खान को और उन तमाम सियासी कैदियों को जो बेगुनाह जेल के अंदर है उनको बाहर निकालना होगा। आज असेंबली में भरपूर तौर पर एक दंगल का मुजाहरा रहा। जिस तरह ऑपोजिशन और हुकूमती जो बनने जा रही है उनके दरमियान में जो मुखभेड़ होती रही, इस सारे अमल को इंटरनेशनल मीडिया भी अपने टीवी चैनल्स पर दिखाता रहा। यह बड़ा अफसोसनाक अमल था, क्योंकि जब भी किसी जमहूरी तर्ज फिक्र का हिसाब लगाना होता है तो उसके पहले दिनों से लगाया जाता है। आज जिस तरह का पहला दिन था, कहा यह जा रहा है कि उसी तरह आगे जमहूरियत परवान चढ़ेगी। जिस तरह की आज नारेबाजी हुई, गलाजत अमेज फिक्रे एक दूसरे पर कसे गए, जिस तरह आज जो लॉबी से आवाजें उठती रही, जिस तरह के सारे एक्ट किए गए, यकीनन वो सारे अगर वो पीटीआई की तरफ से तो भी काबिल मुज़म्मत है, अगर वो नून लीग की तरफ से थे तो वो भी काबिल मुज़म्मत है। पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि आज कौमी असेंबली के बाहर की सूरत हाल भी बड़ी गैर मामूली थी। जो लोग बाहर मौजूद थे वो इस बात के बजिद थे कि हमें अंदर जाया जाना चाहिए, हमें अंदर भेजे ताकि हम देखें कि वो कौन से चोर चक्के हैं जिन्होंने हमारे मैंडेट को चोरी किया और अब वो असेंबली में मौजूद है। हमारे मैंडेट को क्यों चुराया गया? हमने वोट इमरान खान को दिए थे, क्यों ये दूसरे डाकू हमारे वोटों पर डाका डालने के बाद आज इन सीटों और ओहदों पर बैठे हैं? पुलिस ने बड़ी मुश्किल से, दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने बड़ी मुश्किल से इस मॉब को कंट्रोल किया। अब उसके बाद जो ऑडियंस अंदर आ चुकी थी और जो बड़े जी शौर शख्स अंदर बकायदा एक अच्छे सिग्नल्स के साथ मौजूद थे, जब उन्होंने तमाम सूरत हाल को देखा तो दोनों तरफ से शोर उठने लगा।
اب وہ شور جو پارلیمنٹ کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی طرف سے بھی تھا اور جو لوبی میں بیٹھے لوگ تھے ان کی طرف سے بھی تھا. ایک دوسرے کی طرف ماسک پھینکے گئے, جوتے پھینکے گئے, بوتلیں پھینکی گئیں اور بڑا اس طرح کا ایک دردناک منظر تھا کہ جو کبھی بھی ہماری جمہوریت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی. آج جو شخص یہ کہتے تھے کہ عمران خان کو منظر عام سے غائب کر دیا جائے گا, عمران خان کی جو عملی سیاست ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا, آج وہ شخص اپنی پارٹی سمیت قومی اسمبلی میں موجود تھا. آج اس شخص کی تصاویر تمام ٹی وی چینلز کو دکھانا مجبوری بن گئی. آج فضاؤں میں عمران خان زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہے اور ان نعروں کو کوریج دینا تمام ٹی وی چینلز کی مجبوری بن گیا. یعنی کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں, جو یہ پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں, اور پی ٹی آئی کے کارکنان نے ووٹ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ حقیقی آزادی کی جنگ میں عمران خان کے ہم پلہ ہیں. اب اس ساری صورتحال کے بعد جب دیکھا کہ آج نواز شریف صاحب جب سائن کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح چور چور کے نعرے لگتے ہیں, جس طرح آج دو شخصیات نے ماسک پہنا, اس کو میں آگے جا کر ڈسکس کروں گا. اب جو ساری ہمارے ملک کی کریم ہے, یعنی تمام وہ جو نون لیگ کے اہم لیڈرز, ایم کیو ایم کے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, آصفہ بھٹو, اور یہ ساری شخصیات موجود تھی, اور پی ٹی اے کے وہ اہم رہنما وہ بھی موجود تھے. اب یہ کتنا غیر معمولی عمل تھا کہ ایک دوسرے کو غلیظ باتوں نعروں سے پکارا جائے. یہ ساری صورتحال سے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, عوام ہے, وہ کیا تاثر لیتی ہوگی؟ آپ کی نوجوان نسل آپ سے کیا تاثر لیتی ہوگی؟ یعنی یہ وہ پڑھے لکھے اور جو ایم پی اور ایم این اے کی جو سب سے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم پی اے اور ایم این او کی یہ جو مخصوص نمائندگان ہوتے ہیں, ان کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ یہ گلیوں محلوں کی سیوریج ٹھیک کروائیں, یا یہ سارے بلدیات کے کام ہے. ان کی سب سے جو پہلی اور اہم ذمہ داری ہوتی ہے قانون سازی کرنا. اور قانون سازی وہ شخصیات کرتی ہیں جو عملی طور پر اور کردار ان کا بڑا اچھا ہو. اب ان ساری صورتحال کو دیکھ کر ہم کیا اندازہ لگا سکیں گے, اور ہماری یوتھ کیا اندازہ لگا سکے گی کہ یہ ہمارے قانون ساز وہ شخصیات ہیں, وہ لوگ ہیں جو اس طرح مغلظات بک رہے ہیں, اور اس طرح انہوں نے قومی اسمبلی کا سارا جو عوان ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا ہے. آج دو شخصیات جو ماسک پہنے ہوئے تھی, جب وہ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں, ایسے ہوا ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں. اسی طرح کا قد کاٹ, اسی طرح کی چال ڈال اور اسی طرح کا جو باڈی لینگویج تھی. محمد علی خان جو ہے وہ عمران خان کا ماسک پہنے ہوئے قومی اسمبلی پہنچے. انہوں نے وہ واسکٹ اور اسی طرح انہوں نے جو وائٹ کلر کا سوٹ زیبتن کیا ہوا تھا, تو کچھ لمحے تو ایسا لگا کہ جس طرح عمران خان آگے ہیں اور عمران خان زندہ باد, عمران خان, اس طرح کے نعرے بھی لگنا شروع ہو گئے. اس کے بعد جس طرح محمد علی خان نے پھر بتایا کہ یہ سب عمران خان ہے, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شیر افضل مروت نے بھی وہ ماسک پہنا. عمر ایوب کو بلایا گیا, سرکاری میڈیا اور تمام چینلز کی عمر ایوب کے اوپر, کیونکہ وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, ان کے اوپر کیمراز تھے. انہوں نے اپنے جیب سے اتنی بڑی فلیکس نکالی اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیے. اس کے بعد شہریار افریدی آتے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے ساری چیزیں کرتے ہیں. تو ناظرین, جو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان اب سانس نہیں لے سکتے, عمران خان ہمیشہ کے لیے پس منظر سے غائب ہو گئے ہیں, لیکن
آج پی ٹی آئی نے بتا دیا کہ نہ صرف عمران خان کو جیل سے رہا کرائیں گے بلکہ وہ اپنے نظریے پر قائم ہے۔ فیصل جوید اور شہریار افریدی آج رونے لگ گئے، کیونکہ جس قدر فیصل جوید کا آپ نے عمر ڈار، فیصل جوید، عمر ڈار اور یہ ساری شخصیات، صداقت علی عباسی، یہ سارے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ظلم برداشت کیا، اس کے باوجود وہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے۔ یاسمین راشد ہو گئی اور یہ سارے عمر چیمہ صاحب ہو گئے، یہ ساری ایسی محمود رشید صاحب ہو گئے، یہ ساری ایسی شخصیات ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ پرویز الہی اس کی سب سے بڑی مثال ہے، 70-72 سال کے ہیں لیکن ابھی تک وہ کھڑے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، آج جیسے پی ٹی آئی نے، کیونکہ اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ پروٹیسٹ کرنا، اور جس طرح ان کا مینڈیٹ چلایا گیا ان کا یہ بنتا تھا کہ وہ احتجاج کرے، لیکن خواجہ آصف نے بڑی غیر معمولی حرکت کی۔ انہوں نے جیسے ہی وہ نعرے لگا رہے تھے، اس کے بعد حنیف عباسی بھی اسی لائن میں لگ گئی، اور یہ ساری جس طرح ایک فیمیل نے ایک حرکت کی تھی جو کے پی اسمبلی میں، اس کے بعد سے یہ ٹرینڈ ثابت ہوا۔ خواجہ آصف سپیچ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی گھڑی اتار کر تو لہرانے شروع کر دی۔ میں خواجہ آصف سے پوچھنا چاہوں گا کہ پوری اسمبلی میں سب سے زیادہ عمر کے آپ ممبر، خواجہ آصف نے آج یہ سارا عمل کرنے کے بعد یہ ساری چیز طے کر دی کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم بھی اس طرح کریں گے، یعنی بجائے دے کہ صورتحال کو آپ ریزولو کریں اور کچھ نہ کچھ یہ تاثر دیں کہ ہم امن و امان چاہتے ہیں اور ہم اس طرح کے حالات کو شکست دے کر آگے بڑھیں گے۔ آج جس طرح کے خواجہ آصف، حنیف عباسی اور دوسری شخصیات کی طرف سے گرما گرم اس طرح کی بحث سامنے آئی، اس طرح کی حرکات سامنے آئی، اس کے بعد یہ سارے معاملات اس طرح سے آگے بڑھے کہ سب نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ اب اور زور سے اپوزیشن جو ہے احتجاج کرے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو ہیں وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور مضبوط ہو گئی ہے اپوزیشن۔ اس کے بعد آج جس طرح سنی اتحاد کونسل کے ممبران اور نون لیگ آمنے سامنے رہے، وہ بھی بڑی غیر معمولی صورتحال تھی۔ اب یہ کہیں بھی جو جمہوریت کے آگے بڑھنے کے اثرات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور اس ساری صورتحال کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر پی ٹی آئی اسمبلی میں پہنچ گئی ہے، سارے معاملات آگے بڑھ گئے ہیں، تو اب قانون ساز اداروں کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹیں بھی دیں، ان کو بلے کا نشان بھی واپس دیں اور ان کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کیا جائے، اور کہیں نہ کہیں ان ساری شخصیات کو آرام سے ایک پلیٹ فارم پر بٹھا کر اس بات کو شور کیا جائے کہ پاکستان میں جو ساری جمہوری قوتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی، معاشری اور معاشرتی استحکام آئے تاکہ پاکستانی عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔